آج سائمہ کی شادی کی پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ سائمہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ اس کے لیے نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ سائمہ کے پاس اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ سارے محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ سائمہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ سب لوگ چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران سائمہ کے پاس بیٹھا، کہنے لگا آپ ایسا کریں، آپ چینج کر لیں۔ سائمہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ وہ سائمہ پر اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سنو، میں بار بار یہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ میری بات سن رہی ہو نا؟ سائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ سائمہ سوچ رہی تھی کوئی تحفہ دے گا، کوئی محبت بھری بات کرے گا، لیکن اس کو سائمہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ سائمہ کے ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ سائمہ کی جیٹھانی اس کے شوہر کی رشتہ دار تھی، لیکن سائمہ باہر سے آئی تھی۔ سائمہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام کرتی۔ جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ کامران اس سے بہت روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات کو ڈنر ہوا، وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سائمہ کامران کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی کامران ہماری شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران غصے سے سائمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا گھمانے مطلب تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اتنے غصے میں پوچھا تھا کہ سائمہ ڈر گئی۔ سائمہ کہنے لگی کامران آپ اتنا غصے سے میرے ساتھ بات کیوں کرتے ہیں؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا سائمہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو یار، میں سارے دن کا تھکا ہوں۔ سائمہ کامران کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی، کہنے لگی اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دباتی ہوں۔ کامران لیٹ چکا تھا، سائمہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کامران سو چکا تھا، وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں سائمہ کی ماں نہیں تھی، وہ سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ سوتیلی ماں نے سائمہ کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ سائمہ کی عمر 20 سال تھی اور کامران کی عمر 36 سال تھی۔ انہوں نے جیسے سائمہ سے جان چھڑانی تھی۔ سائمہ کامران کے پاؤں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی اور سب کے لیے ناشتہ بناتی، لیکن وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنا گھر آباد کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اسے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا۔ سائمہ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی، لیکن وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر بات کو برداشت کر جاتی۔ ایک دن سائمہ کہنے لگی کامران مجھے ہر مہینے 5000 دیا کریں۔ کامران نے غصے سے دیکھا، کہنے لگا خیر تو ہے، تمہیں 5000 کیوں چاہیے؟ سائمہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں، میری ضروریات ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ کامران ایک دم غصے سے بولا، سائمہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، تمہیں جو چاہیے ہو ماں سے کہہ دیا کرو، وہ تمہیں لا دیں گے۔ سائمہ کامران کے پاس بیٹھی، کہنے لگی کامران آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ بس مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں۔
مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں۔ خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں۔ صائمہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران آپ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، آپ تو بس ہر وقت غصہ دکھاتے ہیں۔ پھر صائمہ کہنے لگی، کامران یہ دیکھیں، میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے صائمہ کی بات سن کر بیزار ہو رہا تھا۔ صائمہ پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کہ کیا پاگل پلے پڑ گئی، ان لوگوں نے نیا گھر بنانا تھا، وہ گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران صائمہ سے کہنے لگا، صائمہ آج رات اینٹیں آئیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ صائمہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، رات کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، کام ختم ہوا۔ صائمہ کا جسم درد سے بے جان ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ چکا تھا۔ صائمہ اس کے پاس گئی، کہنے لگی، کامران پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، کہنے لگا، یار کوئی درد کی گولی کھا لو، مجھ سے سر نہیں دبایا جاتا۔ صائمہ بستر پر آ کر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آواز کو روک رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، لیکن صائمہ درد کی وجہ سے سو نہ سکی۔ صبح فجر کی اذان ہونے لگی کہ صائمہ کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو رہی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگی، کہنے لگی، میڈم ابھی تک سو رہی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اٹھو ٹائم تو دیکھو۔ کامران بھی بہت غصہ ہوا۔ صائمہ جاگی تو کامران غصے میں تھا، کہنے لگا، صائمہ تمہیں شرم نہیں آتی، ٹائم دیکھو، ماں خود ناشتہ بنا رہی ہے۔ صائمہ کیا جواب دیتی، جبکہ اب کامران کو فرق نہیں پڑتا تھا، صائمہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ صائمہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے گھر کا سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ صائمہ کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے مزدوری کرنے کے بعد گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک ڈر اسے ستانے لگا۔ کامران پہلے ہی اسے دکھ دے رہا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے بھی اسے دینے لگا تھا۔ ان دنوں کہیں صائمہ سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ صائمہ گھر والوں کے رویے سمجھ رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کامران مجھے خود سے دور نہ کر دے۔ صائمہ یہی سوچ رہی تھی کہ جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی صائمہ، ماما کہہ رہی تھی کہ کامران چاچو کی شادی کرنی ہے۔ صائمہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ صائمہ اس کے پاس گئی، کہنے لگی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ صائمہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ صائمہ جیسے ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے صائمہ سے کہا، تم کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، خبردار اگر تم ان کے سامنے آئی۔ صائمہ نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، اپنے درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے کوئی گلہ نہیں کرنا۔ صائمہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر صائمہ کو گھر سے نکال سکتا تھا۔
کامران کا رشتہ طے ہوا کچھ دنوں میں دوسری بیوی کو لے کر آ چکے تھے۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہو میں کوئی اور تھی۔ سائمہ کو الگ سے ایک کمرہ دیا گیا، وہ حسرت بری نگاہ سے دیکھتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو گھمانے لے گیا، وہ بہت خوش تھا، لیکن سائمہ کو ایک درد اندر سے کھا رہا تھا۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن سائمہ ایک کونے میں پڑی، شاید موت کے قریب آ چکی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہو میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگی، نہ جانے اس نے کتنی آوازیں دیں، اور آخرکار وہ سکون کی نیند سو گئی۔ سائمہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ صبح ہوئی تو ساس سائمہ کو گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کمینی آج بھی ناشتہ بنانے کے لیے نہیں اٹھی۔ کامران نے اپنی ماں کو آواز دی، ماں سائمہ سے کہو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دے کر کہا وہ ابھی تک سو رہی ہے، آج اسے سونے دو، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک سائمہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی تو دیکھا سائمہ الٹے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے، سائمہ کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ سائمہ کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ ان لوگوں نے سائمہ کو دفنا دیا۔ سائمہ کا جنازہ ہوا، کسی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ سائمہ کو مرے ہوئے کچھ دن گزرے تھے۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ سائمہ کے کمرے میں کچھ رپورٹ اور دوائیاں پڑی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سائمہ کو برین ٹیومر تھا۔ سائمہ نہ جانے یہ درد کب سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی جہاں پر وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے یوں تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میں اسے کچھ کہوں تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی۔ میری بیماری کا سن کر وہ پریشان ہوگا۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہوا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا، کامران کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، میں بس نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہاں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو۔ کہنے لگا تم جا کر برتن دو، میرا دماغ خراب نہ کرو، بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ کاش کامران کی باہو میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ سمجھنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس اپنے نصیب سے ہار چکی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر تو تھا، اگر تم مجھے لا دیتے تو کیا ہوتا، مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو زندہ نہیں ہوں گی، لیکن جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو میری قبر پر ضرور آنا۔ کامران مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کامران دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ سائمہ خاموشی کے ساتھ مر چکی تھی۔ کامران ڈائری پڑھ کر رو رہا تھا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی جانب بیٹھ کر
کامران معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنے سے وہ کہاں لوٹ کر واپس آنے والی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔